السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ خیر سے میں اپنے گھر لاہور پہنچ گئی، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہاں پہ سردی ہے، موسم بہت اچھا ہے، ٹھنڈ ہے، تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہے لیکن اتنی نہیں ہے، کیونکہ کراچی میں تو بھائی بہت گرمی تھی، بہت گرمی تھی۔ اور میں نے گاڑی میں بھی آتے ہوئے اے سی چلایا، پھر گھر میں پنکھا بھی چلایا، تو یہاں پر کمپیریٹیولی بہتر موسم ہے، بلکہ یہاں پر ہیٹر لگا ہوا ہے، لاؤنج میں سب نے لگایا، وہاں تو ہیٹر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر آ کے رات کو گھر پہ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، لیٹ ہو گئی تھی آتے آتے، لیکن بس گھر آ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا ابھی مجھے گھر بھیج دیں، چاہے کتنے بجے بھی بھیجیں، مجھے گھر بھیج دیں، گھر بھیج دیں، گھر بھیج دیں۔ تو خیر سے میں گھر پہنچ گئی، رات کو 11 بجے تک، 11:30 تک پہنچی ہوں گھر، لیکن خیر گھر آ کے بہت مزے کا کھانا بنا ہوا تھا۔ بچوں نے بہت، میرے بیٹے وقاص نے گوشت بنایا ہوا تھا، میرے لیے کڑھائی بنائی ہوئی تھی، اور باقی دال چاول تھے، سبزی تھی، لیکن بہت ہی مزیدار کھانا تھا۔ خیر وہ تو میں باجی کے گھر میں بہت عیش کر رہی ہوں، اب تو میں عیاش ہو گئی ہوں۔ ہاں جی چندہ بیٹا لے آؤ ناشتہ۔ چندہ سے کہو مکھن والا پراٹھا، مکھن ہے نہیں ہے، رہنے دو، نہیں نہیں وہ نہیں، پھر مجھے تم ٹوسٹ مکھن اور انڈا اور چائے، ایک انڈا باقی ایک مکھن کے ساتھ، اور ٹوسٹ کڑک کر کے لا کے دو، پیارے سا خوبصورت میرے حسین برتنوں میں، ٹھیک ہے؟ چھوٹی چندہ آئی تھی پوچھنے کے لیے۔ تو بس آج کا دن تھوڑا اداس ہے، آج میری پیاری سنبل باجی کی سالگرہ ہے، ان کی برتھ ڈے ہے۔ بہت جلدی چلی گئیں، اٹھتے ہی پہلا خیال ان کا آیا کہ آج ان کی سالگرہ تھی، اور آج یاد آیا کہ وہ ہمیشہ جب ہم برتھ ڈے کہتے تھے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، میں فون کرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ بس چپ کرو، یہ نہیں بتانا کتنے سال ہو گئے، سالوں کا ذکر نہیں کرنا، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو بڑا شوق ہے نمبر کے دلواتی ہو، اتنے سال ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، بس چپ، بس چپ 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 چپ، سالگرہ بس سالگرہ۔ بہت کانشیس ہوتی تھی ہمیشہ، ان کو بڑا شوق تھا کہ ایج کے بارے میں زیادہ بات نہ کی جائے، ان کو خوف تھا، جیسے کہ بڑھاپے سے خوف تھا، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ ان کی ایج گنوائی جائے، اور وہی ہوا کہ دیکھیں آپ، وہ کتنی جلدی چلی گئی، جوان ہی چلی گئی، خوبصورت ہی چلی گئی، پیاری چلی گئی، ان کا نہ منہ بگڑا، نہ بڑھاپا آیا، نہ چہرہ خراب ہوا، نہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہوا، کوئی بیماری ہوئی، نہ کوئی شوگر، نہ بلڈ پریشر، نہ ہارٹ، نہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسی عجیب چیز ہو گئی کہ وہ جان ہی لے گئی۔ بس ہمارے دل جو ہیں، ہماری زندگیاں جو ہیں، وہ سب بدل چکی ہیں بہت زیادہ، اور ان کی آواز، ان کا چہرہ سب آنکھوں میں ہر وقت رہتا ہے، اور امی ابا کے ساتھ، شہری کے ساتھ اوپر ہوں گی، اللہ جانے وہ دنیا کون سی ہے، خدا جانے کیسی کون سی دنیا ہے وہ، لیکن اللہ کرے کہ وہ ہمارے بغیر وہاں پہ خوش ہوں، لیکن وہ خوش ہوں گی کیونکہ وہاں شہری ہے، شہری کے بغیر، شہری ان کی زندگی کا ایک بہت ہی پیارا حصہ تھا، شہری ان کی جان تھا، تبھی شہری کے جانے کے بعد وہ نہ رہ سکی اس دنیا میں، وہ رہ نہیں سکتی تھی، وہ رہ ہی نہیں سکتی تھی، کوئی بھی بہانہ بنتا انہوں نے جانا ہی تھا، اور یہ اللہ کے کام ہے۔ یہی سوچی تھی کہ یہی کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وقت، اس کا جو ہوتا ہے، اس کی موت کا دن بھی اسی دن طے ہو جاتا ہے، اللہ میاں طے کر کے بھیجتے ہیں کہ یہ اس کی اتنی ہی زندگی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کہتے ہیں نا کہ یوں کر لیتے، وہ کر لیتے، ایسا ہو جاتا، لیکن ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ یہ ہونا ہے، اور اسی پہ ہمارا یقین ہے، اسی پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس میں بھی اللہ میاں کی کوئی مصلحت ہوگی، لیکن ہم سب بہت ادھورے ہو گئے، ہم سب ٹوٹ گئے، ہم سب بکھر گئے، ہم سب وہ نہ رہے۔ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، کل بلکہ بشرا باجی نے مجھے کہا تھا کہ تم، وہ بھی لاہور آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ تم آ جانا، ہم وہاں پہ نشاط میں ٹھہریں گے، کہ ہم سب مل کے یہاں پر آپس میں بیٹھیں گے، لیکن افسوس کہ میری فلائٹ بہت لیٹ تھی اور میں ان کو جوائن نہ کر سکی۔ اب 19 تاریخ کو ہم، یعنی کہ کل انشاءاللہ سنبل باجی کی اور نیلم باجی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے،
اور ان کو یاد کریں گے، نیلم باجی تو اللہ میاں ان کو زندگی دے، سنبل باجی کو یاد کریں گے، اور کیونکہ دونوں بہنوں کی ہم نے ہمیشہ ایک ساتھ ہی منائی ہے، ہمیشہ. کیونکہ جانے سے پہلے جو برتھ ڈے تھی وہ بھی ان دونوں نے منائی تھی، اور اس کی بڑی پیاری ایک ویڈیو تھی، اور میں اور بشرا باجی نہیں تھے، جس میں سنبل باجی کہہ رہی تھی مانو گوپی آئی مس یو، اور ہم دونوں شاید کراچی میں تھے. تو وہی بات ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ آپ کو زیادہ وقت گزارنا چاہیے. اور ہم کاموں میں لگے رہتے ہیں نا، بھاگ دوڑ میں، جیسے کہ میں، جیسے بشرا باجی نے مجھے ڈانٹ کے اپنے گھر بلا لیا، تو یہی بات ہے کہ وہاں پہ بھی میں کام میں، یہاں پہ میں اپنے گھر میں، تو ان سے کس وقت ملوں. تو اب یہی ہے کہ ہم دونوں بہنیں وہاں اچھا وقت گزار رہے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، صبح بھی کر لیتے ہیں، رات بھی کر لیتے ہیں، 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ شام، یہ بھی بہت ہوتا ہے. چھٹی کے دن بھی، ابھی تو میں 3-4 دن ہی رہی ہوں، اب میں جاؤں گی نیکسٹ ٹائم جب، تو پھر باجی نے شاید امریکہ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب بھی جاؤں گی 2-4-5 دن 10 دن رہوں گی، تو چلو گھنٹہ گھنٹہ ہی بات ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بعد میں آپ کو دکھ رہتا ہے. لیکن سنبل باجی کے ساتھ میرا وقت گزرا بہت، ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں رہتے تھے نا، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور ہمارا دونوں کا بہت وقت گزرا، ہم دونوں ساتھ رہے. شہری کے بعد بھی ان کا اور میرا وقت گزرا، اس سے پہلے بھی رہا. تو بہت اچھا، بہت پیارا وقت تھا. میں ان کو خیال رکھتی تھی، ان کو سوچتی تھی، لیکن ایک دم سے جب کمرے سے چیخوں کی آوازیں آتی تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے سانس بند ہونے لگتا تھا. مجھے لگتا تھا مجھے کچھ ہو جائے گا، اور میں ان کے کمرے کی طرف، دروازے کی طرف باہر کھڑی ہو جاتی تھی کہ یہ چپ کر جائے تو میں جاؤں. کئی دفعہ وہ چپ ہو جاتی تھی، اور کئی دفعہ وہ بس بہت روتی تھی شہری کو یاد کر کر کے. اتنا روتی تھی، کبھی اس کا کوئی میسج سن لیتی تھی، کبھی اس کی کوئی بات، آئی ڈونٹ نو کیا کیا ہوتا تھا ان کے دل پہ، کیا کیا گزرتی تھی، کہ اللہ میاں کچھ ترس آ گیا شاید، اور اللہ میاں نے ان کو اپنے پاس ہی بلا لیا کہ تم آ جاؤ ادھر شہری کے پاس، اتنا نہ رو، آ جاؤ. وہ ایک بڑی پیاری ماں تھی، بچوں سے شدید، اور اپنے بیٹوں سے انہوں نے خاص طور پہ احمو اور شہری سے بہت محبت کی. شہری تو ان کا لو تھا، اور ہم سب سے بہت محبت تھی ہماری بہنوں کی آپس میں. آپ کو پتہ ہی ہے کتنی محبت ہے. میرے ساتھ تو خیر کبھی کسی کا کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا. آپس میں بشرا باجی ان کی چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی تھی تو بیچ میں ہوتی تھی سننے کے لیے، مجھے سناتی تھی دونوں، وہ اپنی سناتی تھی، تو میں تو چپ کر کے سنتی تھی. کبھی نہ ادھر کہا نہ ادھر کہا، کیونکہ کوئی بات نہیں، بہنوں میں ہو جاتی ہے، لیکن سامنے کبھی کسی کی نہ کبھی کوئی جھگڑا، نہ لڑائی، نہ بات، نہ چیت، نہ کوئی گلا شکوہ، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ان کے دل میں بہت سی حسرتیں تھیں جو وہ لے کر چلی گئیں. وہ گانے کا شوق تھا، ان کو کام کا شوق تھا، جو بہت لیٹ ان کو اجازت ملی، اور ان کا بہت وقت ضائع، ان کا افسوس تھا اس بات پہ ان کو. اور وہ ہم سب میں سب سے اچھا گاتی تھی، سب سے پیارا گاتی تھی وہ. اور ایکٹنگ بھی انہوں نے کی، آپ کو یاد ہوں گے ان کے ڈرامے، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے. بڑی معصوم تھی، ہر بات پہ یقین کر لیتی تھی. وہ تو نیلم باجی بھی بڑی معصوم ہے، وہ بھی ہر بات پہ یقین کر لیتی ہیں، لیکن ان کی بڑے مزے کی، ان کی حرکتیں بہت مزیدار تھیں. ان کو شوق تھا کہ میں بلیچ کر لیتی ہوں، تو بلیچ تو کرنے کا شوق تھا کہ میرا منہ ایسا ہو جائے گا. بڑا شوق تھا اسکن کیئر کا. آج کل تو اسکن کیئر آ گئی، اس زمانے میں تو اتنی تھی بھی نہیں. اور کیا کرتی تھی کہ وہ منہ جلا لیتی تھیں، کبھی ویکس سے یہاں سے جلا لیتی تھیں، اور این ٹائم پہ جب شام کو کہیں جانا ہوتا تھا تو منہ نیلا پیلا ہوا ہوتا تھا، اور پھر کہتی تھی میں نے یہ کر لیا ہے. کبھی ٹوتھ پیسٹ لگا لیتی تھی، جو کوئی کہتا تھا نا وہ کرنے بیٹھ جاتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ ان کی اتنی خوبصورت اسکن تھی، اتنی پیارا ان کا چہرہ تھا، ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کو شوق بڑا تھا کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں. تو بس باتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں. اور یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جس پہ آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. آپ کا دل کرتے ہیں آپ بولتے جائیں، باتیں کیے جائیں، لیکن شاید کچھ دن تو کوئی سنے گا، ہر وقت تو کوئی نہیں سنے گا. ہم جب بھی آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم ان کی بہت سی باتیں کرتے ہیں. صدف جو ان کی بیٹی ہے، وہ ہمارے لیے بالکل ان کی طرح ہی ہے. اور یہ اتنی بڑی تکلیف ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ میں صدف کے کو بھی دیکھنا جو ہے نا، اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ بس آپ کو کیا بتاؤں،
کہ ہمارے دل میں کتنی اداسی اور کتنی تکلیف ہے ان کی وجہ سے. ہمارے گھر میں سب سے زیادہ اللہ والی تھیں، بہت زیادہ، سب سے زیادہ. اور شاید ان کو دیکھ دیکھ کے ہی ہم نے بھی باقاعدگی سے نمازیں اور باقاعدگی سے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس طرف ان کا دھیان تھا، شروع سے ہی تھا. روزے بھی رکھتی تھیں اور تھکتی بھی نہیں تھیں. ہمیشہ مجھے یاد ہے کمر ان کی تھکتی نہیں تھی. کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی کہ مجھے یہاں درد ہے، مجھے وہاں درد ہے. لیکن دیکھیں آپ کیسی بیماری ہوئی ان کو، کیسی وہ چلی گئی اور کیسے وہ ایسے 20 دن کے اندر اندر چٹپٹ ہو گئی، بات ختم ہو گئی. حالانکہ میری ان کو بہت فکر تھی، ہر وقت میرے پیچھے پھرتی تھیں. پیاز کھا لے، تو ماسک نہیں لگاتی، کووڈ ہے تو خیال نہیں کرتی، خدا کے لیے یہ کر لے، یوں کر لے، ہاتھ نہیں ملانا. اتنی کیئر کرتی تھی، میرے ان کو فکر تھا. آخری وقت پہ جب میں ان کو ملنے گئی تھی تو اس وقت بھی ان کو ہوش نہیں تھا، لیکن وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم پیچھے ہو جاؤ، تم پیچھے ہو جاؤ، کیونکہ وہی فکر تھی کہ مجھے نہ ہو جائے. ڈرل مشین لگ گئی گھر میں، کیونکہ فائنلی پائپ بدلے جا رہے ہیں سارے گھر کے. پانی کے پائپ جو ہے نا، وہ ڈاکٹر آ گئے ہیں، پانی کے ڈاکٹر. انہوں نے بتایا کہ پورے گھر کے جتنے پائپ تھے سارے بدلے جائیں گے. لہٰذا 2 دن کا اب یہ کام ہے، اور اللہ کرے گا شاید اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو جناب میری سبل باجی کے لیے بہت دعا کیجیے. ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی ڈیئر سسٹر. اور ان کے لیے پرے کیجیے گا، ان کے لیے دعا کیجیے گا اللہ میاں وہ وہاں پہ اگلے جہانوں میں خوش ہوں. اور جب تک ہم ان سے ملتے نہیں ہیں یہ اداسی تو قائم رہے گی. بہت بہت پیار، بہت بہت دعائیں. آپ کا بہت شکریہ.